اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں اس کے ان برگزیدہ بندوں پر جو دنیا میں انسان کو سیدھا راستہ دکھانے آئے، اور جن کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں نیکی اور شرافت ہمیں جس شکل میں بھی ہے محسوس ہوتی ہے، اور دنیا میں جو شر اور فساد برپا ہے اس کے خلاف ان نیک لوگوں نے جو جدوجہد کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شر اور فساد سے محفوظ رکھا ہے۔ برادران اسلام، آج جن گزارشات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو اگر ایک لفظ، ایک عنوان دیا جائے تو وہ ہے کامیابی۔ یعنی وہ کیا باتیں ہیں جن کی بنا پر انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، فلاح حاصل کر سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے غموں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر دیا ہے، جن میں سے ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات رکھتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب یعنی قرآن پاک تم پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کی 6 شرائط بیان کی ہیں، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور بدی کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرط رکھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ غیب سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت یہ بتائی ہے، تیسری شرط یہ بتائی ہے کامیابی حاصل کرنے کی، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی صرف ایمان لے کر نہیں آتے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور عمل کی علامت نماز ہے۔ ابھی ایمان لانے پر چند لمحے بھی نہیں گزرتے، مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کی یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں دے دیا جائے یا کسی غریب کی مدد کر دی جائے، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے سے مراد یہ ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اسے وہ خرچ کرے صحیح کاموں میں، اپنی ذاتی ضروریات میں، اپنے گھر والوں کی ضروریات میں، اپنے محلے والوں کی ضروریات میں، جہاں جہاں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نبیوں پر نازل ہوئی ان ہدایات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور ان کو یہ
یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں پر کسی قسم کی کوئی ہدایت نازل نہیں کی ہے، تو وہ اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، انہیں دین اور دنیا کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو اور اس کی تمام آسمانی کتابوں کو جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، ان کو وہ لوگ برحق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مانتے ہیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ آخرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے قرآن پاک میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے تھے ان سب کو بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر ہر انسان سے فرداً اللہ تعالیٰ اس کے کارنامے زندگی کے بارے میں سوال جواب کرے گا، اور اس روز اس امتحان میں اس سوال جواب میں جو لوگ کامیاب قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ ناکام ہوں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات کے اندر کہ جو لوگ ان 6 شرائط کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کو نہیں مانتے وہ ناکام ہوں گے۔ جیسے کہ آگے مزید فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی وہ 6 کی 6 شرائط جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا ہے پوری نہیں کی، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے کہ تم انہیں تبلیغ کرو، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، یہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور یہ ہرگز ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، آئندہ پھر مزید کچھ گزارشات کے ساتھ، کچھ روشنی کے ساتھ، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ سے رابطہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔